السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کیپٹن صفدر صاحب نے آج کچھ باتیں کی ہیں، اس کو میڈیا نے بڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ہر میڈیا جو ہے اپنی اپنی پسند کا چنک اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اعلان بغاوت ایک قسم کا کر دیا، اندر مزید ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ کس نے تباہ و برباد کیا، پوچھا جائے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے کیپٹن صفدر کے جو باتیں ہیں اس کے اوپر جو کچھ فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو میڈیا بالکل جس کو اگنور کر رہا ہے، اس کو اٹھایا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے جلدی میں کی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے کچھ چیدہ پوائنٹ ہیں۔ حکومت لے کر سیاسی غلطی کی۔ ویسے یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ ان کی مسز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حکومت لے کر اس ملک کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل برن کیا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ آج کل انہوں نے ٹرمز نکالی ہوئی ہیں، اور ہم نے ملک بچایا، ہم نے پارٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لے کر سیاسی غلطی کی، یعنی کہ ملک بچانا اگر آپ کی مسز کے اس کے بیانیے کے اوپر آئیں تو وہ آپ کے لیے میرے خیال میں کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، اگر پھر آپ ایگری نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اچھا، مائنس پرویز رشید کے علاوہ، یعنی کہ پرویز رشید نے صرف ووٹ نہیں ڈالا تھا، وہ جو ترمیم ہوئی تھی آرمی ایکٹ میں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے حامی بھری تھی کیپٹن اپنا جناب باجوہ کو توسیع دینے کے لیے حامی بھری تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کے علاوہ سب نے وہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہے کہ لیڈر کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کے سامنے، یعنی نواز شریف صاحب کے سامنے انہوں نے بات کیوں نہیں کی، پھر حضرت عمر کی مثال بھی دی، یعنی کہ جو توسیع والی بات اگر جو نہیں چاہ رہے تھے کہ توسیع دینی چاہیے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کے سامنے بات کیوں نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈر کا اپنا فیصلہ تھا۔ آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ لیڈر کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، پتہ کروانا چاہیے کہ لیڈر کو کس نے کہا تھا، یہ والا مشورہ کس نے دیا تھا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کے سامنے بولنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں توسیع کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے قائد اعظم اور حضرت عمر کی مثال دی کہ ان سے پوچھا گیا تھا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تھا، تو یہ میں آپ کو جناب تھوڑا سا غلطی کو درست کر دوں، تھوڑی یاد دہانی کروا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے حلفاً کہا تھا کہ ہم جب گئے تو ہم نے جا کے کہا کہ یہ اس طرح توسیع کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے سب کو اندر جمع کیا، اس میں خرم دستگیر بھی تھے، اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہاں کی بات باہر لیک نہیں ہوگی، اور وہ والا فیصلہ بقول خواجہ آصف کے صادر کر دیا گیا تھا، مشورہ نہیں لیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ صادر کیوں کیا گیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بھی حقیقت جو ہے وہ بتاتا ہوں، تاکہ کیپٹن صفدر صاحب اپنے سسر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ معصوم یا کسی نے ان کو غلط وہ راہ پہ ڈالنے کے جو ایک بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، شروع سے عادت ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ اور نیا منجن بیچنے کی، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس پہ خرم دستگیر اور خواجہ آصف جو آن ریکارڈ ہیں توسیع کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ورگلاتے ہیں میاں صاحب کو، وہ کون ہے، نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس نے ان سے یہ فیصلہ کروایا، غلط فیصلہ باجوہ۔ بھائی غلط فیصلہ اگر کس نے کروایا تو پھر خواجہ آصف صاحب کا تو یہ ماننا ہے، اور اس ٹائم تو خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے حلفاً کہا تھا کہ قرآن کے اوپر ایک۔ دوسرا جو باجوہ صاحب کے حوالے سے فیصلہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کروایا گیا جس طریقے سے وہ والی اس وقت جنوری 2019 میں چیزیں سامنے آئی تھیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ ٹھیک نومبر میں اسی سال ملا جس وقت نومبر میں میاں نواز شریف صاحب اپنے پلیٹلیٹ ڈاؤن کروانے کے بعد یہاں سے چلے گئے اور آج تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھا وہ فائدہ، یہ تھی وہ ڈیل، یہ تھا وہ سودا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے بند کمروں کے اندر فیصلہ صادر کیا تھا بقول خواجہ آصف کے، کہ وہ صادر کیا گیا، مشورہ نہیں مانگا گیا تھا، اور قرآن کے اوپر حلف بھی ہوا تھا۔ یہ تھا وہ ڈیل، اور اس کے بعد آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تو جناب باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے جو بھی نواز شریف صاحب لگاتے ہیں، اور کہاں پھر توسیع کے بعد وہ ان کو وہاں سے نکلوا کے جس طریقے سے باہر بھجوایا گیا، جو پلیٹلیٹ کا ہوا، جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بقول جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اوپر بھی میں بعد میں ایک اور ویڈیو کرتا ہوں، لیکن اس کالم کی ایک لائن آپ کو یاد ہے کہ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ شہباز شریف اور عمران خان کٹھے بیٹھے۔ یہ تھی وہ توسیع لینے کے بعد
جسے کہتے ہیں کہ آپ انسان جو کمپرومائز کرتا ہے، یہ تھا وہ کمپرومائز جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو کیپٹن صفدر صاحب کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، بتانی چاہیے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہماری حکومت، وہ انہوں نے کہا جی آپ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو نومبر ابھی گزرا ہے جس دن نئے آرمی چیف آئے ہیں تو ہماری حکومت اس دن سے شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں وہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ باجوہ کے نیچے دبی ہوئی تھی. اس کا مطلب باجوہ کے نیچے دبی ہوئی تھی تو جناب باجوہ نے پھر آپ کو لا کے بھی دی تھی، آپ اس کے نیچے بول نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب آپ ان کے کچھ احسانات تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں نے حکومت نہیں دلوائی نہیں یا عدم اعتماد میں نے کامیاب نہیں کری، میرا کوئی رول نہیں ہے، وہ بھی اس جملے کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. پھر راجہ ریاض صاحب کے انہوں نے کہا جی وفاداریاں تبدیل نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کے بندوں کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے. اس میں طلال چودھری صاحب انہوں نے کہا تنظیم سازی اوپر سے کر رہے تھے. تو اور کسی کے پورے ننگے ہونے کی تصویریں آئیں، کسی کے آدھے ننگے ہونے کی ویڈیو آئی، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ محمد زبیر صاحب کا جو کہ ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان آڈیو کو جعلی، ان ویڈیو کو جعلی قرار دیا تھا. آج انہی کے شوہر اس ویڈیو کو کیا مطلب ہے کہ اصلی مان رہے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈی پی بھی لگائی تھی، ڈی پی پتہ نہیں لگائی تھی اور رانا ثناء اللہ کی لگائی تھی، لیکن ٹویٹس کی تھی کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ہٹایا نہیں تھا، پارٹی کے اندر سے بھی سنا ہے کہ بہت اپنا دباؤ آیا تھا، پریشر آیا تھا، لیکن نہیں ہٹایا تھا. تو آج اس کا مطلب ہے مان رہے ہیں کیپٹن صفدر کے وہ ویڈیو جو تھی زبیر والی وہ اصلی تھی. آگے اور پھر طلال چودھری صاحب کیونکہ آج کل نزدیک ہو رہے ہیں اور طلال چودھری صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے کیمپ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے خلاف ہیں یا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. دھڑے بندی عروج پہ ہے. تو یہ ہے حقیقت. اور جس دن ووٹ کو جو 2 کا بیانیہ اب دفنایا جا چکا ہے، اس کے اوپر اب کوئی یقین نہیں کرے گا. یعنی اب وہ جو دوبارہ منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، یا دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ، انہوں نے کہا جی اب کوئی نہیں سنے گا، اب صرف یہ سنے گا کہ مہنگائی کا کتنی ہے، آٹا کتنا سستا ہوئی ہے. اس حد تک مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس حد تک تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈ ہے یا الگ سے موقف ہے. لیکن یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو سکتا ہے. میری پہلی ویڈیو اسی دوسرے چینل پہ جو میں نے دی تھی، اس کا بنیادی جو وہ آج سے 3 سال پہلے وہ یہی تھا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ابھی بھی اپنے سسر کو وہ ونڈیکیٹ یا ایک کلین چٹ دینے کے چکروں میں اور پوری پارٹی کو پہلے اس معاملے پہ رگڑنے کے چکروں میں، پھر تنظیم سازی اور پھر ویڈیو ننگی اور وہ اس کے اوپر رگڑنے کے چکروں میں. ایک چیز جس کو میڈیا نے بالکل نہیں اٹھایا کیپٹن صفدر کی بات کو، وہ ہے کہ الیکشن تو 2025 میں ہونے ہیں. یہ ان کے منہ سے نکلا ہے، میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا. کیا اندرونی طور پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ آئے گا، قومی حکومت بنائی جائے گی؟ یہ کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب اس فیملی کا حصہ ہیں، وہاں پہ کیا کیا چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں. کیا پلاننگ ہو رہی ہے یا کیا ان کے ذہن میں ہے؟ تو 2025 کا انہوں نے کس بنیاد پہ کہا جب الیکشن 2023 میں ہونا ہے؟ اور اگر چلے 2023 نہیں تو 24 کہہ دیتے، پھر انہوں نے نہ 26 کہا ہے اور نہ انہوں نے کچھ اور کہا، انہوں نے 25 کہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے یہ بتانا چاہیے آ کے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس کے اوپر میرے خیال میں لازمی سوال بھی ہونا چاہیے، کاؤنٹر کویشچن بھی ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر. لیکن بہرحال یہ کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے تھا. اور جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کے حوالے سے جناب باجوہ صاحب نے کیا کیا کہا ہے، پھر تردید کی ہے منصور علی خان کو، اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.